بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ خبریں 2-3 ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اج پھر ایک دھماکہ کرتا ہے پھٹ کے۔ یہ دھماکہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ یہ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے یہ لیجسلیشن ساری کی ساری غیر آئینی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ میں آپ کو دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فیصلہ تسی آپ کر لینا، فیصلہ عوام کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا دھماکہ کیا؟ پہلے تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر سابق چیف جسٹس کے خلاف کچھ الزامات لگائے اور بلکہ لمبی چارج شیٹ لگا دی، اور وہ بیان حلفی جو آیا ایک اور چیف جج کا کیا نام ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف، اس پر اور نواز شریف کے حق میں، وہ میں اس سے پہلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، بلکہ کل بھی میں نے کہہ دیا تھا، وہ انہوں نے میڈیا ٹاک میں کیا تھا۔ لیکن اب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو کہ صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس کے پرائمری 2 آبجیکٹ ہیں، یعنی اس کے بنانے کے 2 مقاصد ہیں صرف، اور ایک مقصد اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار جو ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونے دینا، یعنی اس پر کوئی قدغن لگنے نہیں دینی۔ اس کے اگر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کارکنوں کا جو معاشی استحصال کرتا ہے، چاہے وہ سیٹ کرے چاہے حکومت کرے، دونوں صورتوں میں جو کارکن صحافی ہے اس کے معاشی استحصال کو روکنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ پی ایف یو جے ایک کام بڑا سونا کر دی پئی، وہ ہے آزادی اظہار کو پروٹیکٹ کرنے کے کام، کیونکہ اس میں مالکان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو کارکن صحافیوں کا رول ہے نا، میری تنہا نہیں لبی، تاڑی تنہا صحیح نہیں، قانون صحیح نہیں بنیا، قانون کے مطابق تنہا نہیں مل رہی، ویج ایوارڈ جس کو ہم کہتے تھے، وہ اس کے لیے پی ایف یو جے ساری لیڈرشپ جڑی ہے نا لم لیٹ ہو جاتی، بالکل پاویں کوئی ہوئے نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ سب دے نال میرا تعلق ہے، لیکن اس بات میں آپ تھوڑی بات میں سارا کچھ سمجھیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دل تھام لو، نہ آن لگا جرنیل دا، ٹھیک ہے۔ اور جرنیل جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آج جو لیجسلیشن ہوئی ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ ذرا پڑھ کے بتا دوں سارے کا سارا، تاکہ جو انہوں نے پی ایف یو جے کے اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن جو ہے نا اسے چاہیے کہ ساری کی ساری متحد ہو کر عدالت جائے، اور اگر عدالت یہ کہے کہ یہ لیجسلیشن کرنا جو ہے یہ کام ہے پارلیمنٹ کا، تو انہیں یہ بتائیں کہ جناب پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن دھونس دھاندلی اور 20 نومبر سے پہلے ہونے والی جو قانون سازی کروائی گئی ہے اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، یا قوم نہیں جانتی کہ کیوں کروائی گئی ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ چونکہ جنرل فیض نے 20 نومبر کو، یعنی انہوں نے 20 تاریخ کا لفظ بولا ہے، تاریخ سے مراد نومبر ہی ہے نا، کیونکہ جنرل صاحب 20 کو جا رہے ہیں، تو 20 نومبر کو چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اب جگہ خالی ہو جانی ہے، اس لیے جو قانون سازی کرنی ہے، جو تباہی کرنی ہے، جو بربادی کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، وہ ان کے جانے سے پہلے کر لیں۔ یہ جو تباہی، بربادی اور جو ساری الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، یہ وہ ایٹریبیوٹ کر رہی ہیں عمران خان کے ساتھ، جنرل فیض کے ساتھ نہیں کر رہی۔ ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جتنی قانون سازی ہوئی ہے آج، جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان نے جنرل فیض کے ذریعے کروائے ہیں، اور یہ سارا کا سارا معاملہ وہ جنرل فیض، یعنی یہ سارے کام فون شون کرنے والے بھی جنرل فیض ہی نے، مطلب جو وہ آگے فونوں والی بات بھی آئے گی، میں بتاتا ہوں آپ کو، عمر لیاقت نے اور بلاول صاحب نے کیا کہا وہ بھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں کسی سے ڈرے بغیر، کسی خوف کے بغیر سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہوں کہ جنرل فیض نے اپنے خلاف چارج شیٹ میں ایک اور بہت بڑے گناہ کا اضافہ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہیں جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحافیوں کے درمیان کھڑے ہوئے کی ہیں۔ صحافی عموماً تالیاں تولیاں نہیں مارتے، اور وہ تالیاں نہیں بجتیاں، ہمیں یہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جو اسپیکر بول رہا ہے وہ ظاہر ہے آپ نے رپورٹ کرنا ہے، دیٹ سیٹ، اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مریم صاحبہ نے یہ جہاں پر جملہ ختم کیا کہ جنرل فیض نے اپنے خلاف چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے گناہ کا اضافہ کر لیا، اس کے بعد تالیاں بجیاں پائیں،
اور یہ صحافیوں کے فنکشن میں لگیں تالیاں. اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی خطاب کیا. خیر وہ ان کو میں کوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کچھ چیزیں فیکچولی غلط بتا رہے تھے, کچھ ٹھیک کہہ رہے تھے, تو اس کی بات نہیں ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ ایک سٹنگ جرنیل کو, جو کہ اس وقت بھی ڈی جی ISI ہیں, آفیشلی تو 20 تاریخ کے بعد جانا ہے نا, حالانکہ انہوں نے آج صدر پاکستان کے ساتھ الوداعی ملاقات کر لی ہے, وہ جاری بھی ہو گئی, تصویریں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں, خبر بھی آ گئی. لیکن 20 تاریخ کو آفیشلی انہوں نے چارج چھوڑنا ہے نا, 20 کو دوسرے آئیں گے, 19 کو یہ چلے جائیں گے. آج میرے خیال 17 تاریخ ہو گئی, 2 دن رہ گئے ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ تیسری بار جرأت کی ہے ڈی جی ISI کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے کی. اس سے پہلے یہ روایتیں ربوتیں کوئی نہیں ہوتی تھیں. ایک مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, اور اس وقت جو تھے اپنا ڈی جی شاید ISI جنرل احتشام ضمیر صاحب ہوا کرتے تھے, اور اس میں وہ پیٹریاٹ بنی تھی. تو اس وقت وہ ایک نیازی صاحب تھے میاں والی سے, وہ جیتے تھے. ان کے بیٹے امجد نیازی آج کل PTI میں ہیں, وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. تو دسمبر کا مہینہ تھا, تو دسمبر کے مہینے میں نا وہ چھوڑ کے رات کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب جو نیازی صاحب تھے, ذہن سے نام نکل گیا, اگر اس کو یاد ہو تو لکھ دینا یار نیچے. تو وہ رات کو پیپلز پارٹی کے عشائیے میں تھے. اگلے دن آ کے انہوں نے جا کے جمالی صاحب نے جوائن کر لیا. تو اس پر وہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب یہ اب ضمیر کے مطابق ووٹ ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے والد صاحب ضمیر جعفری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بڑے ادبی شخصیت تھے. تو وہ پھر ان کو جنرل ضمیر کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جنرل ضمیر کے مطابق ووٹ پان جا رہے ہیں, یہ ضمیر کے مطابق پان جا رہے ہیں. یہ اس وقت ایک پارلیمنٹیرینز میں اور سیاسی ورکروں میں ایک باقاعدہ ایک بات بن گئی تھی جو کہا جاتی تھی. تو یہ جو اس کے علاوہ اور کوئی لیڈر بات نہیں کرتا تھا, یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. کوئی لیڈر سے مراد ہے یہ اس سٹیچر کا لیڈر, جیسے مریم نواز شریف ہے, جیسے کیا کہنا چاہیے کہ بلاول بھٹو ہیں, جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں. یہ چھوٹے موٹے MPA بات کرتے تھے, ٹھیک ہے. مطلب کوئی سمیع اللہ خان گل کر لی, وہ اس کا پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. عظمیٰ بخاری نے کر لی, وہ بھی اس کا پیپلز پارٹی میں ہوتی تھیں. یا رانا ثناء اللہ نے کر لی, ٹھیک ہے. شہباز شریف نہیں سی کرتا گلا, نواز شریف بھی نہیں سی کرتا, ویسے وہ اس کے جدے میں تھے. لیکن میرا مطلب ہے اس لیول کی لیڈرشپ جو قومی سطح کی ہے وہ یہ بات نہیں کرتی تھی. یہ جو خاتون ہے مریم نواز شریف صاحبہ, یہ تو بولتی ہیں تو بھائی جی چھڑ دی نہیں کسی نے. یہ انہوں نے تیسری بار یہ نام لیا ہے. ایک دفعہ انہوں نے, اور ریٹن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے ریٹن چارج شیٹ کیا ہوا ہے جنرل فیض کو, اور ان کے خلاف پوری پریس کانفرنس کی ہوئی ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکارڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے سارا کچھ, اور وہاں پر اندر دے کے لیٹر اپنی جو پٹیشن تھی اس میں سارا کچھ لکھ کے باہر آ گئے, پھر پریس کانفرنس کی, اور جو لکھا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے وہ بولی. تو یہ انہوں نے کیا ہے. اب آ جاتے ہیں لیجسلیشن کی جانب. لیجسلیشن پائن کیویں ہوئی ہے. مجھے کچھ لوگ جو ہیں, کچھ دوست ٹویٹر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بٹ صاحب تسی تو کہندے سو کہ صفحہ پاٹ پھوٹ گیا ہے, یہ تو صفحہ پھر بھاجی انجدہ انجی ہے, اور آپ کی تجزیے غلط ہو گئے. لیکن میں سر آپ کو بار بار یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ صفحہ جو ہے وہ پاٹیا ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے, اس میں ایک فون کال کے اوپر سارا کچھ گھوم آ جاتا ہے. یہ کاف لیگ کے بارے میں, یہ MQM کے بارے میں, GDA کے بارے میں, بلکہ میرا خیال ہے 1-2 روز پہلے تو میں نے کہا تھا کہ نون لیگ بھی فون کال دے انتظار سے, اشارے جب کہہ رہے تھے کہ اشارے دے, تو وہ بھی ان کے انتظار میں ہے. بلاول صاحب بھی اسی کے انتظار میں کہ سانو فون آ جائے. مولانا فضل الرحمان دے کان فون تے ادھر ہوں ہی کوئی نہیں, وہ تو مسلسل کان دی اکھ بھی سارا کوئی فون تے رکھ کے بیٹھے. تو یہ سارے کے سارے پاکستان کی سیاست جو میں آپ سے کہتا ہوں نا, یہ برہمنوں کی لڑائی ہے. اس میں ہم شودر جو ہیں, اب وہ برہمنوں اور شودروں کا میں فرق تھوڑا بتا دوں, کوئی لوگ ایسا برا نہ منا جائیں. میں اس لیے یہ الفاظ کہتا ہوں کہ جو برہمن ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شودر وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ اور میں ہیں نا, ورکنگ کلاس, یہ کمزور لوگ ہیں. ان کے لیے یہ لڑائیاں نہیں ہو رہی. یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں صرف اور صرف کہ ساڈی واری, وہ کہندا نہیں ساڈی واری, ہوں اسی وڈیاں گڈیاں دے پھرنا, وہ کہندا نہیں ہوں اسی پرائم منسٹر دی کرسی تے بیٹھنا. یہ لڑائی ہو رہی ہے. اس میں آپ کا اور میرا کوئی نہیں, اس لیے جذباتی نہ ہو, صرف سچویشن کو سمجھ لیں. اچھا, اب وہ بات کتوں نکل گئی یار, میرا لیکچر ہی نہیں مکدا. اچھا, اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو فون کال تھی نا, وہ بلاول صاحب نے کہا جناب فون کال آئی ہے, اور فون کال انہوں نے کہا ہمیں اطلاعات ملی کہ فون کالز آئی ہیں. لیکن عامر لیاقت حسین نے پٹھا ہی بات تھا پھڑ کے. اس کا کلپ ذرا سن لیں پہلے آپ, کہ وہ کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے. جی ہم آئے نہیں، لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے. اور کون لایا آپ کو؟ لایا کون ہے؟ اچھا، یہ عامر لیاقت صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں لایا گیا. ان کا جی آپ خود آئے ہیں یہ لایا گیا؟ ان کا جی مجھے بڑے اہتمام کے ساتھ لایا گیا. ان کا کون لے گیا؟ ان کا جو لاتے ہیں وہی لے کر آئے ہیں. ہنستے ہنستے چلے گئے. عامر لیاقت صاحب کو اس لیے یہ سوال ہوا، اعزاز سید صاحب نے یہ سوال کیا میرا خیال ہے، کہ وہ عامر لیاقت صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال کو مہینہ کو ہوا شاید اس گالوں 15-20 دن کا مہینہ ہوا، انہوں نے کہا تھا میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہوں، عمران خان پہ پتہ نہیں کیا کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کی الزام لاتے سن. لیکن عامر لیاقت صاحب کا ایک پرانا جو ہے نا وہ وتیرہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر پھر انج لاٹو کی طرح گھوم جاتے ہیں. وہ عمران خان تو یو ٹرن لیتا ہے نا، یہ تو باقاعدہ اباؤٹ ٹرن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فیصل بھائی جی نال ہی اباؤٹ ٹرن لیتے ہیں. تو یہ صاحب سے ان سے سوال ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا لیجسلیشن میں حکومت ظاہر ہے جیت گئی، لیکن جو زیادتی اسپیکر صاحب نے کی وہ یہ کی کہ جناب ووٹ کاؤنٹ پورا نہیں تھا، اور بلاول صاحب نے جو پن پوائنٹ کی چیزیں وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن انہوں نے اپنی دھونس دھاندلی جو دکھانی ہوتی ہے حکومت نے، ہر حکومت دکھاتی ہے، یہ کچھ ذرا زیادہ دکھا دیتے ہیں، انہوں نے وہ دھونس دھاندلی دکھا کے تو اپنا کام چلا لیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ساری کی ساری لیجسلیشن میری ناقص رائے میں اور آئین کے آرٹیکلز میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں، اس کے تحت یہ ساری کی ساری لیجسلیشن جو کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہے، یہ ظاہر ہے کافی سارے بلز پاس ہوئے ہیں نا، اس میں کلبھوشن یادو آدھا جھنڈ جڑا وہ مطلب عمران خان نیازی کا چچا پوتر نکلا ہے، یعنی اس کو این آر او دینے کی جو انہوں نے کوشش کیا ہے، میں اس لیے مذاقاً کہہ رہا ہوں. لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے اہم آرٹیکل قانون سازی آج ہوئی ہے وہ انتخابی اصلاحات کے لیے ہوئی ہے. یہ پاکستان کے نہ صرف آئین سے متصادم ہے بلکہ یہ اینٹی پیپل قانون سازی میں اس کو سمجھتا ہوں. اس قانون سازی کے تحت اگر الیکشن کروانے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان میں پھر کبھی الیکشن نہیں ہو سکے گا. میں آپ کو اس پر بڑا کلیئر ہوں، اس لیے میں نے ٹویٹ کیا کہ تقریباً ناممکن ہو گیا اب الیکشن کروانا. اور وہ میں اب آپ کو آئین کا آرٹیکل بتانے لگا ہوں. آرٹیکل ہے جی 222، آئین کا آرٹیکل ہے 222. وہ اس کا میں نے اردو ترجمہ کروایا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ گوگل پہ لکھیں آرٹیکل 222 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ آپ کے سامنے سارا چیز آ جائے گی. قومی اسمبلی میں نشستوں کی الاٹمنٹ جیسا کہ آرٹیکل 51 کی شق 3 اور 4 کے مطابق، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 51 کی شق 3 اور 4 یہ کہتی ہے کہ نشستوں کی الاٹمنٹ وغیرہ کی جائے گی. وہ کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے حلقوں کی حد بندی ہوگی. مقامی حکومتوں کے حلقوں کی حد بندی کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. انتخابی فہرستوں کی تیاری، ایک حلقے میں انتخابی فہرستوں سے متعلق اعتراضات کا تعین اور آغاز الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی. انتخابات اور انتخابی درخواستوں کا انعقاد، انتخابات کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا فیصلہ، انتخابات دیگر تمام امور جو کہ دونوں ایوانوں کی مناسب آئین کے لیے ضروری ہے. صوبائی اسمبلیاں، مقامی حکومتیں، ایسا کوئی قانون الیکشن کمشنر کے کسی بھی اختیارات کو چھیننے یا ختم کرنے کا اثر نہیں رکھتا. اب یہ جو میں نے پڑھا ہے نا کہ جو کوئی بھی دونوں ایوان قانون سازی کریں گے اور وہ قانون سازی اس آرٹیکل کے ساتھ متصادم ہوگی. آرٹیکل 22 یعنی 222 میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمپل لفظ میں بتا رہا ہوں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے سارے پارلیمنٹیرین، وہ فروغ نسیم صاحب، ڈاکٹر فروغ نسیم اور ڈاکٹر بابر اعوان، ویسے تو وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیوں میری سمجھ سے باہر ہے، بٹ اینی وے اب وہ لوگ ان کو ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں. تو وہ جناب قانون کے بڑے ماہرین جناب، یہ آرٹیکل 222 پڑھا نہیں کسی نے، کسی کو سمجھ نہیں آیا آرٹیکل 222 کیا کہہ رہا ہے. یعنی آئین کے تحت یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری، اس کے لیے جو وہ مناسب چیزیں سمجھتا ہے اس کو مکمل اختیار دیا گیا آئین میں. پھر آئین کا آرٹیکل ہے 218(3), اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخابات کے انعقاد اور ایسے انتظامات کرے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات کا انعقاد ایمانداری، انصاف،
منصفانہ اور قانون کے مطابق کیا جائے اور بدعنوانی کے عمل کو روکا جائے. یہ آرٹیکل 218 کہہ رہا ہے. یہ دونوں آرٹیکل میں نے بڑے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہر چیز، فرشتوں کی تیاری، ووٹر لسٹیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کا اختیار ہے. اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون سازی میں انہیں کہا گیا جی آپ نے جو ہے نا اپنا باہر وسن والے پاکستانی ان کے بھی ووٹ ڈلوانے ہیں. انہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کرانا ہے. وہ پہلے کیویں ہونا ہے، آرٹیکل کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ ایوان کا کام ہی نہیں ہے. یہ کس طرح سے ہوگا سارا کچھ یہ آئین کہہ رہا ہے. قانون سازی ہوئی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت، جبکہ یہ جو آئین ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے چینج نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی، دونوں ہاؤسز 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ لانی پڑے گی. لہٰذا یہ قانون سازی میری ناقص رائے کے اندر، میں نے 2-4 جو ہیں لوگ ان سے بات بھی کی تھی، بلکہ اس روز ہوا یہ کہ بختیار قصوری صاحب جو محمود علی قصوری تھے، جو آئین کے بیسیکلی بانی وہ ہیں محمود علی قصوری صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں بختیار علی قصوری، بڑے سینئر وکیل ہیں. تو ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی آئین کے تحت، لیکن انہوں نے کر لی دھونس دھاندلی. جیسا کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں فون آندا 9 نمبر تو پتہ نہیں لگتا نمبر کدا ہے، بندہ شکایت بھی کرن جوگا کتے نہیں رہندا، تو اس تو بعد پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے کہتے ہیں وہ ماننا موننا پڑ جاتا ہے. تو یہ سارے اشارے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ فرشتیاں دا کام ہے پائن، اور انہوں نے کروا دی ہے. اب عمران خان صاحب اس قانون سازی کے بعد خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اس ایک 15-16 سیکنڈ میں بتا دی کہ اصل بات کیا ہے. وہ ذرا کلپ سن لیں آپ. جتنا یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا. آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بیج بڑا زور دے کے وہ رہے ہیں نا، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائیں گے. یعنی اختیار کس کے پاس آ گیا؟ ای وی ایم ہو یا آر ٹی ایس ہو، بٹن کس کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہوتا ہے. تو پائنو تاڈے اس حق کی استعمال کر لین، ساڈے لیے استعمال کر لین، انہاں لیے کر لین، تو ان کو تو بہت آسان ہو گیا نا. جن کا نام نادیدہ قوتیں رکھا جاتا ہے ان کے لیے تو بہت آسانی ہوگی نا اب الیکشن کو منور کرنا، ریگ کرنا، جو مرضی کرنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے جب اپوزیشن جائے گی اس کے اندر سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر بات کلیئر ہو جائے گی اور یہ قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، میرا یہ خیال ہے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ چاہتے ہیں کہ مینو باہر، چونکہ پیسے آتے ہیں نا، شوکت خانم کے لیے باہر سے پیسے آتے ہیں، یہ جو ہمارے معصوم لوگ ہیں پاکستانی وہاں سے پیسے دیتے ہیں، انہوں نے ایک رشوت دے رہے بیسیکلی فرینکلی کہ تنہوں ووٹ دا حق دیتا ہے. ووٹ دا حق انہوں کو پہلے ہے، پاکستان نہ ووٹ پاؤ اپنے بڑے ہلکے، اللہ اللہ دکھا دی صلی. جو بندہ ویسے ملک کی شہریت ہی چھوڑ گیا معذرت کے ساتھ، انہوں کا دے لیے ووٹ دا حق دینا؟ اتنے رہ کے ووٹ پاوے، بہت ضروری ہے پاکستان آ کے پا لو، اس تو بہت کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ پائے نا اتوں ڈالراں دا رولا نا، تو وہ ڈالروں کے چکر میں پھر وہاں ان کو رائٹ دیا گیا. اور یہاں کے 22 کروڑ عوام جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ اور میں بجلی، گیس، صحت، تعلیم، ان سب چیزوں سے محروم ہیں. اگر یہ بتی بلدی پی تو بڑی ہیوی پرائس تے بلدی پی ہے، باہر لینے اس طرح نہیں ہوں، تو ان کو نگلیکٹ کر دیا گیا. اور جو 80 لاکھ کو کہتا ہے، کوئی 1 کروڑ کہتا ہے، انہوں نے پریفرنس دیتی گئی ہے. یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جڑی نا یار وہ تو ڈرا دینی کڑی، بڑا دبنگ بولتی بھائی. وہ میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب سے کہوں کہ تھوڑا جہا کڑی کو ہاتھ ہولا رکھے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں.